بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ سامعین کرام، خلیفہ دوم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیت المال کا قیام عمل میں لایا گیا اور اس کی کیوں ضرورت پیش آئی اور اس بیت المال کا نظام کس طرح سے چلایا جاتا تھا، یہ سارا کچھ جانیں گے آپ اس ویڈیو میں۔ تو ناظرین اکرام، اس سے پہلے کہ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کیا جائے، میں اپنے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جو لوگ میرے چینل کی ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں وہ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آپ لوگوں کو ہماری ڈیلی نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے، آپ ہماری ویڈیو کو بر وقت دیکھ سکیں۔ ناظرین اکرام، ہمارے چینل پر جاری جو اسلامی تاریخ کا سلسلہ جاری ہے ویڈیوز کا، اس میں آج آپ لوگ دوسرے اسلامی خلیفہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ویڈیوز کا پارٹ 7 دیکھ رہے ہیں، 7واں پارٹ۔ اس سے پہلے ناظرین اکرام، آپ لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 24 پارٹ دیکھے جن میں ان کی مکمل زندگی کے متعلق ویڈیوز ہیں۔ تو سامعین کرام، خلافت فاروقی سے پہلے یعنی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے پہلے مستقل خزانے کا وجود نہ تھا، بلکہ جو کچھ بھی خزانے میں آتا تھا، مال غنیمت میں آتا تھا یا ملک کے مختلف حصوں سے جو ٹیکس کی مد میں آتا تھا، اس کو اسی وقت تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ تو ناظرین اکرام، ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک مکان بیت المال کے لیے خاص کر لیا تھا۔ بیت المال کے لیے انہوں نے ایک مکان جو تھا اس کو وقف کر رکھا تھا، جس میں بیت المال کا مال جو تھا وہ جمع کرنا تھا۔ لیکن ناظرین اکرام، وہ جو بیت المال کے لیے مکان لیا تھا وہ ہمیشہ بند ہی پڑا رہتا تھا، کیونکہ اس میں کچھ داخل کرنے کی، اس میں کچھ جمع کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی۔ چنانچہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جب بیت المال کا جائزہ لیا گیا، اسے کھولا گیا، تو اس میں صرف 1 درہم نکلا۔ تو ناظرین کرام، اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 15 ہجری میں ایک مستقل خزانے کی ضرورت محسوس کی، اور آپ لوگوں نے جو مجلس شورا تھی، جو یعنی کہ اکبر صحابہ تھے، جو بڑے صحابہ تھے، ان کی جو مجلس تھی، اس کی ان سب کی منظوری کے بعد آپ نے مدینہ منورہ میں ایک بہت بڑا خزانہ قائم کیا۔ ناظرین اکرام، اس دارالخلافہ میں خزانے کے علاوہ باقی تمام اضلاع اور صوبہ جات میں بھی اس کی شاخیں قائم کی گئیں اور ہر جگہ اس محکمے کے جداگانہ افسر مقرر کیے گئے۔ مثال کے طور پر ناظرین اکرام، اصفہان میں خالد بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور کوفہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خزانے کے آفیسر تھے۔ اس کے علاوہ صوبہ جات اور اضلاع کے بیت المال میں مختلف آمدنیوں کی جو رقم آتی تھی، یعنی کہ ضلع بھر میں جو بھی آمدن ہوتی تھی، جس طرح سے بھی اس بیت المال میں رقم جمع ہوتی تھی، وہ وہاں پر خرچ کی جاتی تھی ضروری کاموں کے لیے، اور پھر اس کے بعد وہ وہاں سے سال کے اختتام پر وہ صدر خزانے یعنی کہ مدینہ منورہ کے بیت المال میں منتقل کر دی جاتی تھی۔ ناظرین اکرام، صدر بیت المال کی وسعت کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ دارالخلافہ کے باشندوں کی جو تنخواہیں اور وظائف مقرر تھے، صرف اس کی تعداد 3 کروڑ درہم تھی۔ آپ اس بات سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں
کہ کس قدر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیت المال میں رقم جو تھی وہ جمع کی جاتی تھی کہ اس بیت المال سے جو وہاں پر جو باشندے تھے ان کی تنخواہیں اور ان کے جو وظائف مقرر کیے گئے تھے، اسی کی مد میں 3 کروڑ درہم جو تھے وہ تقسیم کیے جاتے تھے۔ ناظرین کرام، بیت المال کے حساب کتاب کے لیے مختلف رجسٹرڈ بنوائے گئے اور اس وقت تک کسی مستقل سن کا عرب میں رواج نہ تھا، یعنی کہ اس سے پہلے عیسوی کا تو کیلنڈر تھا، یعنی کہ عیسوی کے حساب سے تو تاریخ درج کی جاتی تھی، لیکن عرب میں کوئی اس کا رواج نہیں تھا۔ تو ناظرین کرام، اس کے لیے بھی عمر نے 16 یا کچھ روایت میں ہے کہ 17 ہجری میں سن ہجری کیلنڈر کا ایجاد کر کے یہ کمی بھی پوری کر دی، کیونکہ ناظرین کرام اس کے لیے مختلف جگہوں پر جب خط و کتابت کی جاتی تو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ خط کب لکھا گیا اور کب یہ موصول ہوا اور اس پر عمل درآمد کب ہوا۔ تو اس کے لیے اس بات کی ضرورت پڑی کہ یہ ہجری کیلنڈر بنایا جائے۔ ناظرین کرام، ہجری کیلنڈر کس حساب سے بنایا گیا اور ہجری کیلنڈر کو بنانے کے لیے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں، کل کی ویڈیو میں۔ تو کل کی ویڈیو بھی ضرور دیکھیے گا، یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ ملیں گے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔